اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو میتن اور مومن کو حی قرار دیا ہے، کیونکہ کافر اپنی ساری زندگی کفر و ضلالت میں گزارتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت واقع ہو جاتی ہے، اور مومن اپنی زندگی کو ایمان اور توحید کو لیے ہوئے گزارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایمان کی وجہ سے اور توحید کی وجہ سے حی قرار دیا ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت مبارکہ سورۃ بقرہ میں ہے، 257 آیت، سورۃ ہود کی آیت نمبر 24 اور سورۃ فاطر کی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 22 میں بالکل اسی طرح کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومن اور کافر، مشرک، فاسق، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس فرق سے واضح کیا ہے وہ وضاحت کی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ فریب کریں، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ زمین میں فریب کریں، لوگوں کو دھوکہ دیں، اس طرح کا مطلب ہے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو خبر تک نہیں، اور ان کو ذرا تک خبر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ، انسان، تمام کے تمام انسان، کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگ، جب وہ اپنے مال و دولت کے ذوم میں، غرور میں، اپنے عہدے کے اور اپنے خاندانی جاہ و جلال کے غرور میں ظلم و ستم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک منفی طاقت شیطان کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہو کر یہ سارے اعمال کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کمزور لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور وہ بھی انہی کی طرح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا پاتے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کی وضاحت جو معاشرے میں طاقتور ہیں اور ان کے اعمال کس طرح کے ہوتے ہیں اور وہ کس چیز کو اپنی طاقت سمجھتے ہوئے معاشرے میں رہتے ہیں اور کس طرح معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 31 ہے، آیت نمبر 33 ہے، اور سورۃ زخرف کی آیت نمبر 23 اور سورۃ نوح کی آیت نمبر 22، ان میں انہی شرارتی اور شیطان صفت لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور جب آتی ہے ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، قالو، وہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتی، یہاں تک کہ نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ جو کچھ رسول کو دے دیا گیا ہے اس جیسا ہم کو عطا نہیں کیا جائے گا، ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی پیغمبری کو کس جگہ پر رکھنا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا، جلد ہی، ان قریب، وہ لوگ جو جرم کریں گے یا جرم کرتے ہیں، صغار عند اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی ملے گی، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس، وعذاب شدید، اور ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ بما کانوا، اس سبب سے جو وہ کرتے تھے، یمکرون، مکر و فریب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جس وقت جو قرآن نازل ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی، اور اس سے پہلے انبیاء آئے اور جتنے ان کی قومیں تھیں ان کے نافرمان تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی جو کافر تھے، جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، جو مشرک تھے، جو فاسق تھے، جو نافرمان تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ جو وحی آپ کے پاس آئی ہے وہ وحی ہمارے پاس فرشتہ لے کر کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ سوال ان سے بار بار کیا جاتا تھا، اور اسی طرح مختلف مواقع پر قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوتا رہا کہ ہر وہ چیز جو پیغمبر کو دے دی گئی ہے وہ ہم کو بھی عطا کیوں نہیں ہوتی ہے، ہمیں بھی وہ کامیابی عطا ہو۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بہت بڑے فضل و کرم والا ہے۔ اسی بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر کسی کو پیغمبری کا درجہ دینا ہے تو وہ فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کب اور کس وقت کا کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنی رحمت کے لیے اس ہستی کو جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو میں نے پیغمبر اور رسول بنانا ہے، جس کو میرے پیغامات جس کے راستے سے لوگوں تک پہنچیں گے۔ اس لیے وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں یہ وضاحت کرتی ہے کہ وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، جو حد سے زیادہ بڑھنے لگتے ہیں، تو پھر ان کا میرے پاس سخت عذاب کی شکل میں ان کے مکر و فریب اور ان کی شرارتوں کا جواب موجود ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جس کو بے راہ کرنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے، اس طرح جیسا کوئی آسمان پر چڑھتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کی وضاحت ہے۔ ایک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر وہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایسا فرما بردار اور تابع دار ہو کر اللہ کی مخلوق کے لیے بھی نفع بخش ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی سوچوں کی وسعتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات جو ہیں وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ اسلام کے لیے سینے کا کشادہ ہونا، توحید، تقوی اور ایمان پر مضبوط ہونا ہے اور باعمل ہونا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرے اس پر نہیں چڑھ سکتا، تو اسی طرح اگر میں کسی کے سینے کو تنگ کر دوں ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، تو وہ توحید اور ایمان کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ جس انسان کا سینہ تنگ ہوگا وہ انسان کبھی بھی باعمل نہیں ہوگا، وہ انسان اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ غرور و تکبر کا انداز اور ہر اچھی بات کو سننے سے بیزاری اور نفرت کا اظہار اس سینے کی تنگی ہے۔ لوگوں کے لیے نفع بخش نہ ہونا اور اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ ہونا، یہ مشرک، کافر، فاسق لوگوں کی مخصوص قسم کی خصلتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ظاہر ہوتی تھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ وضاحت کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان باعمل نہیں ہے، وہ بے شک نماز بھی پڑھتا ہے، بے شک وہ تمام بظاہری اعمال نیکی کے کرتا ہے، لیکن وہ دوسرے جو اعمال خراب کرتا ہے اس کے ساتھ وہ اپنے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور اس کا اخلاق اتنا پست ہے کہ وہ لوگوں میں ناپسندیدہ ہے، تو وہ اس کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہے۔ کس کے لیے تنگ ہے؟ بات کو سمجھنے کے لیے، فہم و ادراک کے لیے۔ وہ بات جو اللہ کی پسندیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے، اس سے بیزاری کا اظہار کرنا بھی سینے کی تنگی ہے۔
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ رجس کا لفظ استعمال ہوا ہے آیت مبارکہ میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رجس کو مسلط کر دیتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ناپاکی کو، پلیتی کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شخص ناپاک ہی رہتا ہے یہاں تک کہ بے ہدایتی کے معاملے سے گزرتا ہوا وہ آخر موت کی طرف چلا جاتا ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے. یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ بہت بڑا پیغام دیتی ہے جو توجہ طلب ہے. یہی ہے سیدھا راستہ، یہی ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ. کون سا راستہ؟ ہدایت کا راستہ، یعنی کہ جس کی وضاحت کی گئی ہے، جن کے سینوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان سے مزین کر دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے بندوں کے اوپر ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. ہدایت ہی سب سے زیادہ کامیابی کا راستہ ہے. ہدایت کی طرف ہی تمہیں آنا پڑے گا. ہدایت کی طرف آؤ گے تو مجھ سے کامیابی اور فتح حاصل کرو گے اور جنت الفردوس کے مالک بنو گے. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان لوگوں کے واسطے یا ان کے لیے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. آیت مبارکہ میں دو باتوں کی وضاحت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں دو باتوں کی، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس میں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی کا اشارہ دیتے ہیں کہ میں نے ان کو دار السلام عطا کرنا ہے، امن کا گھر جنت الفردوس میں عطا کرنا ہے. کن کو؟ جن کے اعمال اچھے ہوں، جن کی زندگی میں آپ دیکھیں ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں، اگر غیبت نہیں، اگر چوری نہیں، اگر فریب فراڈ مکر نہیں ہے تو ہماری زندگی اچھے اعمال کی طرف ہے. ہماری زندگی رزق حلال کے ساتھ ہے، حرام کے رزق سے ہماری زندگی پاک ہے تو بہت ہی اچھا ہے. اگر ہم نیکی کے اعمال کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، لیکن ان میں ریاکاری نہیں کرتے ہیں تو ہمارے اعمال قابل قبول ہیں. اگر یہ سارے نیک اعمال کے ساتھ ہمارے گناہ ساتھ چل رہے ہیں تو گویا کہ ہم نے جس تھیلی میں نیکیاں ڈالی ہیں نیچے سے وہ نیکیاں تھیلی پھٹ گئی اور نیکیاں جناب ساری کی ساری ضائع ہو گئی. تو پیارے بھائیوں بہنوں بچوں بزرگوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن پر صحیح کامیابی حاصل کر کے ہم جنت الفردوس کے مالک بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ بقرہ میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے تو فرما بردار ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین، بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں فرما بردار ہوا رب جہان والے کے لیے. تو یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اگر ہمارا کامل ایمان ہوگا، ایسا سچا ایمان ہوگا، سچے مومن ہوں گے تو ہم اپنے اس وقت تک جب تک ہم قبر میں داخل نہیں ہو جاتے ہم زندہ ہیں. آگے اعمال اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں ہمارے. تو اس لیے اپنے آپ کو زندہ رکھیے. کس طرح؟ اپنے شاندار اعمال کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ جو اللہ کی نظر میں مقبول ہوں اور آخرت میں عزت کامرانی حاصل کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.